جب کہ میں کرتا ہوں اپنا شکوہ ضعف دماغ، جب کہ میں کرتا ہوں اپنا شکوہ ضعف دماغ، سر کرے ہے وہ حدیث زلف عنبر بار دوست۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج اسی غزل کا جو غزل آج کل زیر تشریح ہے، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور وہ غزل ہے آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست، دود شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست۔ یہ جو شعر آج کا اس وقت زیر تشریح ہے، بلا تاخیر ویڈیو شروع کر رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ یہاں 3 اشعار بلکہ 4 اشعار وہ آپس میں کتاب بند ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے اور نئے ناظرین کے لیے یہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ غزلیات جو ہیں ان کے مختلف سٹائل ہیں۔ ویسے تو جو علماء شعر ہیں ان کے ہاں غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنے طور ایک مکمل شعر ہوتا ہے، اس کا سابقہ شعر کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض غزلیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی ایک ایسا موضوع یا مضمون ہوتا ہے جو سمجھے کہ انٹرلاک ہوتا ہے، اور ایسی غزلیات کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ تو ایک اور چیز اس غزل میں دیکھنے میں آئی ہے کہ بسا اوقات شاعر ایک غزل کے اندر کچھ اشعار آپس میں کتاب بند طرز کے کہہ دیتا ہے کہ وہ دو اشعار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کتاب بند ہوتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ انٹرلاک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے 4 اشعار یوں سمجھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتاب بند ہیں۔ وہ کیسے کہ چاروں اشعار میں غالب نے جو ہے وہ غیر کو مخاطب کیا ہے یا غیر کے بارے میں بات کی ہے، اور غیر جو ہے رقیب جو ہے غالب کا، اس کو جو اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ جیسے ان کتاب بند اشعار میں پہلا شعر جو کہ لفظ غیر سے ہی شروع ہوتا ہے کہ غیر یوں کرتا ہے میری پرسش اس کے ہجر میں، تو یہاں غیر کا آیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا شعر، اس کے بعد اگلا شعر، تاکہ میں جانوں کہ ہے اس کی رسائی وہاں تلک، تو یہ تاکہ میں جانوں کہ ہے اس کی کا جو مشار الیہ ہے، یہ جو ضمیر ہے اس کی، تو اس کا اشارہ جو ہے وہ غیر کی طرف ہی ہے۔ اس کے بعد اب یہ شعر جو ہے اس میں بھی اس کا غالب کا اشارہ جو ہے وہ غیر کی طرف ہی ہے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے کہ جب کہ میں کرتا ہوں اپنا شکوہ ضعف دماغ، کہ غیر کے ساتھ میں اس وقت محو گفتگو ہوں، اور غیر جو ہے وہ بظاہر میرا دوست بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک دنیا عشق کا ایک عجیب حادثہ ہے کہ 2 رقیب بظاہر آپس میں بلکہ حقیقتاً آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی منزل مقصود ایک ہوتی ہے، ملنی ایک کو ہوتی ہے، منزل ایک ہے اور اس کے طالب 2 ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ملنی ایک کو ہے۔ لیکن یہ ایک خوشگوار حیرت ہے کہ دونوں آپس میں وہ دوست بھی ہوتے ہیں۔ دوست اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ دونوں کا درد جو ہے وہ یکساں ہوتا ہے، تو دونوں بیٹھ کر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنا غم شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنا غم جو ہے وہ ہلکا کرتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں کون سے ایسے 2 دشمن ہیں، 2 ایک دوسرے کے رقیب ہیں کہ جو دشمن بھی ہیں لیکن اس کے باوجود آپس میں وہ مل کر بیٹھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ملاقات کے طالب ہیں، تو وہ 2 دشمن آپس میں 2 رقیب ہی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال غالب اسی لیے اپنے رقیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے محبوب کا غم ہلکا کرنے کے لیے محو گفتگو ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب کہ میں کرتا ہوں اپنا شکوہ ضعف دماغ، کہ میں غیر کے سامنے جب اپنے دماغ کے ضعف کا شکوہ کرتا ہوں، شکوہ ضعف دماغ کیا مطلب اس کا مطلب اپنا ڈپریشن، اپنی پریشانی، اپنی ٹینشن، چونکہ دماغ کا ضعف یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈھنگ سے سوچ نہ پائے، انسان کی توجہ جو ہے وہ ڈھنگ سے کسی چیز پر مرکوز نہ ہو سکے، طبیعت کے اندر ایک بے چینی ہو، خیال کا ارتکاز جو ہے وہ جاتا رہے۔ اور یہ چیز ہمیشہ کب ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی بے چینی ہو،
جب انسان کے اندر کوئی بے چینی ہو تو پھر انسان ڈھنگ سے نہ سوچ سکتا ہے، نہ ڈھنگ سے کوئی بات جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، اور غالب نے اسی کو ذوف دماغ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ دوسرا مصرع ہے، سر کرے ہے وہ حدیث زلف عنبر بار دوست۔ یہاں یہ جو ہے نا سر کرے ہے وہ، اس وہ کا مشارلہ جو ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اسی غیر کی طرف ہے جس کا ذکر اس سے پہلے تیسرے شعر میں ہو چکا ہے، یعنی یہ خود تیسرا شعر ہے، اگر آپ اس سے بیک جائیں تو تیسرا شعر بنے گا، غیر یوں کرتا ہے میری پرتش اس کے ہجر میں۔ تو یہ جو ہے نا سر کرے ہے وہ حدیث، اس وہ کا اشارہ اسی غیر کی طرف ہے، یعنی وہ غیر جس کے ساتھ اس وقت محفل گفتگو ہوں، جس کے سامنے میں اس وقت اپنے ذوف دماغ کا شکوہ کر رہا ہوں، اپنی طبیعت کی بے چینی، اپنے خیال کا عدم ارتکاز جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو غیر کیا کرتا ہے آگے سے، سر کرے ہے وہ حدیث زلف عنبر بار دوست۔ سر کرنا جیسے کہتے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کیا، یعنی اس پہاڑ کی چوٹی تک آپ ہو آئے۔ تو کسی گفتگو کو سر کرنا یعنی کوئی بات کہنا، کوئی ذہن میں کوئی کلمہ ہو، کوئی گفتگو ہو، آپ اس گفتگو کو کر گزریں تو وہ گویا آپ نے اس کو سر کر دیا۔ اس کے بعد اس مصرے میں ایک لفظ حدیث ہے، اس حوالے سے جان لیں کہ یہاں حدیث سے وہ اصطلاحی حدیث مراد نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہوتے ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ ایک اصطلاحی مفہوم ہے۔ کیونکہ حدیث یاد رکھیے گا لغوی طور پر محض گفتگو کو کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگر آگے جائیں کسی بھی نئی بات کو، کسی بھی نئی چیز کو جو ہے وہ آپ حدیث کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا لفظ حدث جیسے باری تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے وہ ایک بحث آتی ہے، حدوث جس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا بھی ابتداءً پیدا ہونا۔ تو چونکہ گفتگو جو ہے وہ انسان کے مافی الضمیر سے ابتداءً پیدا ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں پر ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے گفتگو کو بمعنی حدیث لیا جاتا ہے۔ تو میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حدیث سے مراد حدیث اصطلاحی نہیں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مراد مطلق گفتگو۔ چنانچہ اب اس مصرے کا کیا مطلب ہوا کہ غالب کہتا ہے کہ میں جب بھی غیر کے سامنے اپنے دماغ کا ذوف بیان کرتا ہوں، یعنی اپنی ٹینشن بیان کرتا ہوں، ڈپریشن کے حوالے سے اس کے سامنے اپنا رونا روتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے آگے سے، سر کرے ہے وہ حدیث زلف عنبر بار دوست۔ تو وہ آگے سے دوست کی زلف عنبر بار کی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتا ہے، دوست کی زلف عنبر بار کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے گا ایک پورے کا پورا مرکب ہے، زلف عنبر بار دوست، تو کیا مطلب ہے، دوست کی زلف عنبر بار۔ اور اگر صرف زلف عنبر بار کا معنی مطلب جاننا چاہیں تو عنبر کہتے ہیں خوشبو کو، مشک کو، بار کا مطلب ہوتا ہے برسانے والی، تو زلف عنبر بار یعنی ایسی زلف کہ جو خوشبو برسا رہی ہو، یعنی خوشبودار زلف جس سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو مطلب بالکل واضح ہوا کہ وہ آگے سے دوست کی خوشبودار زلف کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے معنی کی طرف کہ بڑی لطافت ہے اس کے معنی میں، میرے ساتھ رہیے، غور سے سنیے گا کہ بظاہر جو اس کا دوست بنا ہوا ہے وہ غیر جو ہے اس کی ہمدردی کے طور پر اس کے ساتھ یعنی غالب کے پاس بیٹھا ہے، شاعر کے پاس بیٹھا ہے، تو اس کی چارہ گری کرتے ہوئے اس کے سامنے یعنی غالب کے سامنے خوشبودار زلف کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک آدمی پریشان ہو تو اس کا سیدھا سادہ علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے خوشگوار قسم کی باتیں کی جائیں، اچھی اچھی تصاویر اس کو دکھائی جائیں، چاہے وہ فرضی ہوں چاہے وہ حقیقی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر خوشگواریت جو ہے وہ پیدا کی جائے تاکہ اس کا جو ڈپریشن ہے، اس کی جو بے چینی اور پریشانی ہے اور بےتابی جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو بظاہر وہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ غیر جو ہے وہ غالب کو، وہ شاعر کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں محبوب کی یا جانا کی زلف عنبر بار تک رسائی رکھتا ہوں، میں اس کی زلفوں کو سونگھتا رہتا ہوں، میری
اس کی زلفوں تک رسائی ہے اور وہ زلفیں اس قدر خوشبودار۔ تو اس سے غالب کو جو ہے، شاعر کو جو ہے ایک اور چڑ ہوتی ہے، وہ جو ایک آتش رقابت ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے کہ دیکھیں اس ظالم کی تو محبوب کی زلف عنبر بار تک رسائی ہے، تبھی یہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ غالب نے یہ تیسرا شعر جو ہے وہ رقیب کے حوالے سے بیان کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں 4 شعر جو ہیں وہ آپس میں خطاب بند ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ گزر گئے ہیں۔ اگر آپ لطف لینا چاہیں تو ان تینوں اشعار کو آپ جو ہے ملا کر پڑھیں تو بہت لطف آئے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ اہل علم جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ ان ویڈیوز کا خاص طور پر وہ احباب کے جو مدرس ہیں، یعنی کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں غالب کو پڑھاتے ہیں، تو ان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔